اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خدا کے بابرکت نام سے جس نے پیدا کیا اس جہاں کو اپنے خلق خدا نے۔ اے میرے اللہ تیرا شکر، تو نے یہ دنیا پیدا کی اور انسان کے لیے اس میں جینے کے اسباب مہیا فرمائے۔ ہوتے نہ گر ازل میں 14 ستارے ہادی، مٹی خراب ہوتی آدم سے رہنما کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے دوستو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں جس سے ہم تمام اہل اسلام کے علم میں روشنی ہوگی، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ اور ہم اس اسلام اور دین پر کس طرح موجود ہیں، اور خدا اور ان کے انبیاء اور ان کے ائمہ خدا نے کن کن قربانیوں اور مشقتوں سے یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ میرے کچھ دوست احباب ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم تک اسلام کس طرح پہنچا، اور میں یہ ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ سلسلہ آپ میرے ساتھ رہیں اور دیکھیں اور سنیں کہ کس طرح ہمارے ائمہ خدا نے مشکلیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا۔ اور ان ائمہ خدا کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ 14 ستارے سے مراد وہ 14 ستارے جو خدا نے ہمارے لیے ایک بخشش کا راستہ بنا کر، سفینہ نجات بنا کر دنیا میں بھیجا۔ 14 ستارے سے مراد حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں، جن میں سرخیل انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شفیع روز جزا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ اور 12 امام شامل ہیں۔ یہ وہ ذوات ہیں جو خالق کائنات کی طرح بے مثال و بے نظیر ہیں۔ یہ جب عالم نور میں تھے، انہوں نے ملائکہ کو تسبیح و تمجید کا سبق دیا، جبرائیل کو علم و معرفت سے بہرہ ور کیا، آدم و حوا جو گرے ہوئے آنسوؤں کی طرح بے وقت ہو چکے تھے، انہیں شرف انسانیت میں توبہ کے ذریعے عروج و فروغ بخشا، اور جب عالم ظہور میں آئے تو عقول انسانی کو علم و معرفت کی جلا دے کر چمکا دیا، گمراہوں کو رہبری کا جادہ مستقیم بتایا، جنت میں جانے کا راستہ دکھایا۔ ان کی مدح سرائی کے لیے زبان قدرت ناطق ہے۔ انسان کی کیا مجال کہ ان کے کشف حالات کے لیے بول سکے، اوصاف ان کے لکھے جا سکیں اور حقیقت آشکار ہو، اور جس کو دنیا میں آزاد زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ یہ وہ ذوات ہیں جن کے سمجھنے سے عقل انسانی قاصر اور فہم انسانی معذور ہے۔ میں نے ان ویڈیوز میں جو بتا رہا ہوں، مجھے ہرگز اس کے دعوے نہیں کہ میں ان حضرات کے حالات کا ایک بھی چشمہ لکھ بول سکتا ہوں۔ بہرحال دوست کی خواہش تھی کہ میں ان کے حالات اپنے دوستوں تک شیئر کروں، اس لیے میں نے یہ حقیر سی کوشش کی ہے جس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور جانیے گا۔ اور یہ پورے سلسلے میں آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے اس کی پوری کوشش کی ہے کہ میں صحیح سی معلومات آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر کوئی کوتاہی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ یہ وہ سمندر ہے جس کو جاننا ممکن ہی نہیں۔ میری حقیر سی کوشش ہے۔ تاریخ ولادت و شہادت کی صحت پر بھی پوری قوت صرف کی جائے۔ میں نے اس کی صحیح تبلیغ میں دریغ نہیں کی۔ تاریخ منظر عام پر آ جائے۔ میں اپنے بساط کے مطابق اس کی بھی کوشش کی ہے کہ جو واقعات بعض مفسرین نے غیر مناسب بتائے ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں۔
اور اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے۔ جب جن معصومین کے کوائف حالات مشہور ہیں انہیں زیادہ اختصار سے نہیں بتایا۔ میں نے اس سلسلے کو حضرت حجت علیہ السلام سے منسوب کیا ہے کیونکہ آپ وارث الانبیاء و اوصیاء ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر و ناظر اور حیات ظاہر سے بہرہ مند ہیں۔ دوستو، اب یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم سلسلہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے سلسلہ با سلسلہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک پہنچا اور جس طرح سے ان سے آگے ائمہ ہدایت تک ہمارے پاس آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جب حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اہواز باب یا عراق کے ایک قریہ کوسہ میں طوفان نوح سے 1081 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 86 سال کی ہوئی تو آپ کے ہاں بطن جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور 90 سال کی عمر میں جناب سارہ سے حضرت اسحاق متولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے دونوں بیویوں کو ایک جگہ رکھنا مناسب نہ سمجھ کر سارہ کو ماں اسحاق شام میں چھوڑا کر ہاجرہ کو ماں اسماعیل حجاز کے شہر مکہ میں پہنچا آئے۔ اسحاق کی شادی شام میں اور اسماعیل کی مکہ میں قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس طرح اسحاق کی نسل شام میں اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں بڑھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی اور جناب ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا تو آپ مکہ تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ تعمیر ہجرت نبوی سے 8393 سال قبل ہوئی۔ پھر ایک خواب کے حوالہ سے بحکم خدا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، جس کے رد عمل میں خدا نے فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا، ابراہیم سنو، ہم نے تمہارے فدیہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحہ عظیم امام حسین علیہ السلام سے بدل دیا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 3435 سال بعد کا ہے۔ اس کے بعد چند باتوں میں آپ کا امتحان لیا گیا، جس میں کامیابی کے بعد آپ کو درجہ امامت پر فائز کیا گیا۔ آپ نے خواہش کی کہ یہ عہدہ میری نسل میں مستقر کر دیا جائے۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے، لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا اور آپ اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ صاحب شریعت تھے اور خدا کی بارگاہ میں آپ کا یہ درجہ تھا کہ خدا الانبیاء کو آپ کی شریعت کے باقی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور مقام قدس جلیل میں دفن کیے گئے۔ وفات سے قبل آپ نے اپنا جانشین حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرار دیا۔ مورخین فرنگ کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جناب مسیح سے 1911 سال قبل ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ خصوصی امتیاز میں نمبر 1 انہی کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، نمبر 2 چاہ زمزم برآمد ہوا، نمبر 3 حج کعبہ کی عبادت کا آغاز ہوا، ذی الحجہ کو عید قربان کی سنت جاری ہوئی۔ آپ کا انتقال 137 سال کی عمر میں ہوا اور آپ حجر اسماعیل مکہ کے قریب دفن ہوئے۔ آپ نے 12 فرزند چھوڑے
آپ کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی نگرانی و دیگر خدمات آپ کے فرزند ہی کرتے۔ ان فرزندوں میں کردار کو نمایاں حیثیت حاصل تھی، غرض کہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ معظمہ میں بڑھتی اور نشو و نما پاتی رہی، یہاں تک کہ تیسری صدی عیسوی میں ایک شخص فہر نامی پیدا ہوا جو انتہائی باکمال تھا۔ اس فہر کی نسل سے پیغمبر اسلام متولد ہوئے۔ علامہ ترہی کا کہنا ہے کہ اس فہر یا اس کے دادا تسر بن کنان کو قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ بحر الہند سے اس نے ایک بہت بڑی مچھلی کا شکار کی تھی جس کو قریش کہا جاتا تھا، اور اسے لا کر مکہ میں رکھ دیا تھا، جسے لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ لفظ فہر عبرانی ہے اور اس کے معنی پتھر کے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ تو سلسلہ حضرت پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے چلا، اور جس طرح ان سے آگے نسل بہ نسل شجرہ چلا، آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس لیے اب اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی محبتوں سے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔